یہ سیاست میں ایک بہت ہی نائیو قسم کا نظریہ ہے. وہ صرف ایک دوسرے کی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. عمران خان نے گالی گلوچ کا ایک کلچر بھی پیدا کر دیا. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو معیشت کا پتہ ہونا چاہیے. جو اصل سیاست ہوتی ہے وہ نظریات پہ ہوتی ہے. ہم کیا کریں گے جب ہم سیاست میں آئیں گے. وہ تو کہتا ہے کہ اب لیفٹ اور رائٹ کی سیاست نہیں ہے, اب تو صرف رائٹ اور رانگ کی سیاست ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, بس صرف اپنا منشور بتائیں, اپنا پلان بتائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیاست میں ایک بہت ہی نائیو قسم کا نظریہ ہے. نادان لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, جن کو سیاست کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا, وہ اس طرح سے سوچتے ہیں. اور پھر ایکچولی بات یہ کہ پاکستان میں سیاستدان اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, بحث کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا لڑنا جھگڑنا, ان کا بحث کرنا, ان کا ایک دوسرے پر تنقید کرنا نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, منشور کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. وہ صرف ایک دوسرے کی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں, یا پھر کوئی ایونٹس پہ بات کرتے ہیں. کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کبھی ایک کو ٹھہراتے ہیں, کبھی دوسرے کو ٹھہراتے ہیں, اس پہ آپس میں لڑتے ہیں. تو پاکستان میں لوگ یہی سن کے, یہی دیکھ کے وہ اس کو فضول سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ باتیں تمام جو ہوتی ہیں یہ سطحی ہوتی ہیں, جن کا عام لوگوں کی زندگی سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے لوگ جو ہیں ان کو فضول سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ فضول ہوتی ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, یا پھر جو لوگ لیتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاستدان کے ساتھ نتھی ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو بات کرتے ہیں اسی کو دہراتے ہیں, کیونکہ اس امیر سیاستدان کے ساتھ رہنے میں یا اس کو سپورٹ کرنے میں ان کا کوئی مادی فائدہ ہوتا ہے, کوئی مفاد ان کا جڑا ہوتا ہے, شاید کسی نے کوئی نوکری دلائی ہوتی ہے یا کوئی کام کرایا ہوتا ہے, تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, بلکہ انہی باتوں کو وہ دہرا کے وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. مطلب اپنے جو پسند جو امیر سیاستدان ہیں ان کے لیے آپس میں فضول قسم کی بحثیں کر رہے ہوتے ہیں, فضول قسم کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ذاتیات پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب تو عمران خان نے گالی گلوچ کا ایک کلچر بھی پیدا کر دیا, جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس طرح کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, جن کو یہ کارکن کہتے ہیں, کارکنوں کا یہ دل کھول کے استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. جبکہ جب ان کو آپس میں لڑا رہے ہوتے ہیں نا, تو دوسری طرف یہ سیاستدان بند کمروں میں بیٹھ کے دروازے کے پیچھے یہ آپس میں ڈیلز بنا رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اپنے لیے فائدہ ڈھونڈ سکتے ہیں, کون سے طریقے ہیں, کون سے قانون اور پالیسیاں ہیں جس میں ان کو اختیار زیادہ مل جائے, ان کو دولت مل جائے, ان کے کاروبار میں منافع زیادہ ہو, اور عام لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پاگل ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ لوگوں کو بتاتے ہیں نظریے کے بارے میں, ان کا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں فرینکلی, لیکن کبھی کوئی نظریے پہ بات نہیں کرتا, نہ یہ لوگوں کو معاشی نظام کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور معیشت کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے, جس کے لیے ایک پورا فیلڈ ہے, ایک پورا اس کے لیے ڈسپلن ہے, جس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ کو معیشت کا پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ معیشت دان ہیں تو آپ کو سیاست کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں. لیکن یہ کبھی اس پہ بات نہیں کریں گے. یہ جب معیشت ہوتی ہے تو اس میں خدا کو لے آتے ہیں کہ یہ تو دولت ہمیں خدا نے دی ہے. جب یہ سیاست کرتے ہیں تو اس میں ذاتیات پہ سیاست کرتے ہیں, اور اس طرح سے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور لوگ بن رہے ہیں بیوقوف. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اصل سیاست ہوتی ہے وہ نظریات پہ ہوتی ہے. وہ مطلب ہی اس کا نظریات کا ٹکراؤ ہے. مطلب آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے, یہ دوسرا نظریہ ہے, میں اس نظریے پہ بلیو کرتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں اس نظریے کے یہ فائدے ہیں, اور دوسرا کا نظریے کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اس نظریے کے یہ نقصانات ہیں. اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پھر اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہمارا منشور کیا ہے, ہم کیا کریں گے جب ہم سیاست میں آئیں گے, اور اس کا ہمارے نظریے سے کیا تعلق ہے, کیونکہ نظریے کے ساتھ ہی آپ کا سارا معاشی پلان کنیکٹڈ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ نظریے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. جو فیصلے کرتے ہیں اس کا اصل جو سرچشمہ ہوتا ہے فیصلے کا, وہ آپ کا نظریہ ہوتا ہے. تو نظریے کو جب تک ڈسکس نہیں کیا جاتا, اس پہ بات نہیں کی جاتی, تو پھر لوگ ٹیکٹیکل چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ اچھا آج ہم نے معیشت میں یہ فیصلہ کر دیا, لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا. انگلش میں کہتے ہیں کہ گریٹ مائنڈز ڈسکس آئیڈیاز, ایوریج مائنڈز ڈسکس ایونٹس, اینڈ اسمال مائنڈز ڈسکس پیپل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اونچا سوچتے ہیں, ان کے خیالات اونچے ہوتے ہیں, وہ آئیڈیاز پہ بات کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا نظریات پہ بات کرتے ہیں. لیکن جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, وہ ایونٹس پہ بات کرتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا, کل کیا ہوا. اور جو لوگ
بالکل چھوٹا سوچتے ہیں، چھوٹے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ لوگوں پہ بات کرتے ہیں، وہ ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سارے لوگ ہیں نا تقریباً جو سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں. باقی بھی پارٹیاں کرتی ہیں لیکن انہوں نے تو بالکل حد کر دی ہے. لیکن فرینکلی جب نظریہ نہیں ہوتا کسی کا، نہ کسی پارٹی کا نہ سیاستدان کا، تو پھر بات اسی پہ ہوگی نا، بات ذاتیات پہ ہوگی یا بات ایونٹس پہ ہوگی. ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، ایونٹ سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو اسی پہ آپ کی سیاست چلتی رہے گی. اور جب یہ ہوتا رہتا ہے تو لوگ اس کو اصل سیاست سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی سیاستدان نے کبھی نظریے پہ بات کی؟ کبھی آپ نے نواز شریف کو نظریے پہ بات کرتے سنا؟ پیپلز پارٹی کا میں کہوں گی کہ اس کی شروعات جو تھیں وہ لیفٹ کے نظریے سے تھیں، اس میں بہت سے لیفٹ کے لوگ شامل تھے. اسی لیے اس کے زمانے میں جو 1973 میں جو آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس میں بہت سے لیفٹ کی شکیں استعمال کی گئی ہیں، یا جو لیفٹ کے نظریات ہیں اس کو اس آئین میں جگہ دی گئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ نظریہ جو تھا وہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی نظر ہو گیا. اور عمران خان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو تو نظریے کا شاید مطلب بھی نہیں پتا. وہ تو کہتا ہے کہ اب لیفٹ اور رائٹ کی سیاست نہیں ہے، اب تو صرف رائٹ اور رانگ کی سیاست ہے. تو اس کی تو میں بات ہی کرنا میں سمجھتی ہوں فضول ہے. یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں جن کا ظاہر ہے کہ مذہبی نظریہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس کو عام طور سے لوگوں کے مسائل کے ساتھ نہیں جوڑتی. وہ زیادہ تر روحانیت پہ یا اس اخلاقیات پہ اس پہ بات کرتی ہیں. اور جو نون لیگ ہے وہ تو مطلب وہ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ کیا کہنا چاہیے، حادثاتی طور پر شاید بنی تھی، کیونکہ نواز شریف کسی وجہ سے ضیاء الحق کی نظر میں آ گئے اور انہوں نے ان کو پنجاب کے عہدے دینے شروع کیے اور آخر میں وہ وزیر اعظم بن گئے. پھر انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں بھی شخصیات کے نام پہ بن رہی ہیں. مطلب پی ٹی آئی تو ہے ہی عمران خان کی وجہ سے، عمران خان نہیں ہے تو پی ٹی آئی نہیں ہے، سو ٹو اسپیک ان دس شیپ اینڈ فارم. جو نون لیگ ہے وہ نون لیگ نواز شریف کے نام پہ بنی ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، جو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک وقت تھا جب وہ نظریاتی ایک پارٹی تھی، لیکن اب تو وہ زرداری بھٹو خاندان کی جاگیر بن چکی ہے میرا خیال ہے. تو برابری پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ جس کی بنیاد ہی ایک نظریے پہ رکھی گئی ہے. برابری پارٹی لیفٹ کے نظریات کی نمائندگی کرتی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں واحد پارٹی ہے، پہلی پارٹی ہے جو کہ صرف عام لوگوں کے لیے ہے. باقی لوگ عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، لیکن برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم صرف عام لوگوں کی پارٹی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں آئیں گے یا وہ ٹکٹ ہم ان کو نہیں دیں گے. اور صرف برابری پارٹی صرف واحد پارٹی ہے جس کا چیئرمین جواد احمد کہتا ہے کہ میں تو الیکشن بھی نہیں لڑوں گا، مجھے کوئی عہدے کا شوق نہیں ہے، طاقت لینے کا کوئی شوق نہیں ہے. اور جو اپنے نام کے ساتھ کرنٹ چیئرمین آف برابری پارٹی لکھتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ عمر بھر سانپ کی طرح اس پارٹی پہ قبضہ کر کے رکھے. مطلب اس کی وجہ کیا ہوگی نا اسے دولت کا شوق ہے، نہ اسے طاقت کا شوق ہے، شہرت اس کے پاس پہلے سے ہی ہے، تو اسے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے. تو اس لیے جو اس نے پارٹی بنائی ہے، جواد احمد نے جو پارٹی بنائی ہے، وہ صرف اس لیے بنائی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگوں کا کیا حال ہے اس ملک میں، اور عام لوگوں کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ نظریات پہ بات ہو سکے. اور ہم چاہتے ہیں، جواد احمد کا یہ خیال ہے کہ جب تک لوگوں کے نظریات نہیں بدلے جائیں گے، جب تک ان کے خیالات نہیں بدلے جائیں گے، جب تک ان کو سوچنے کی، سمجھنے کی ان میں کیپیسٹی نہیں بلڈ کی جائے گی، تب تک یہ ملک نہیں بدل سکتا، کیونکہ تب تک وہ ان کی سوچ ہی صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو کہ نظریے کو سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی جواز صاحب بات کرتے ہیں نظریے پہ، جب بھی وہ بات کرتے ہیں اپنے منشور پہ، تو لوگ نہیں سنتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ صرف توجہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ عمران خان پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو چاروں طرف نظر ہی عمران خان آ رہا ہوتا ہے، چاروں طرف سے میڈیا سے، باقی سیاستدانوں سے، یوٹیوبرز سے، اینکر سے، ہر طرف سے وہ جو ہے صرف عمران خان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے جب جواز صاحب عمران پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ بلو اپ ہو جاتی ہے. تو اس وقت پاکستان کی سیاست میں نظریات پہ بات نہیں ہو رہی. اور ایکچولی ٹریجڈی یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ جو میڈیا ہے، جو اینکرز ہیں، جو پروگرام کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ بات نہیں کرتے. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کب دیکھا کہ کسی بھی ٹی وی پروگرام میں جب لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ کسی نظریے پہ بات ہوئی؟ کون سا ایسا اینکر ہے جس نے کہ لوگوں کو اس لیے دعوت دی کہ چلیں آج ہم
سیاست کے نظریے پہ بات کرتے ہیں. آپ کی سیاست کس نظریے پہ بیس کرتی ہے؟ وہ پوچھیں لوگوں سے، سوال کریں سیاستدانوں سے یا جو آپ کے اسمبلی میں منتخب نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے نا، وہ صرف ان ایشوز پہ جو سطحی ایشوز ہوتے ہیں، جو ملک میں ایونٹس ہوتے ہیں، جو میں نے کہا کہ جو ایوریج مائنڈ ہوتا ہے وہ ایونٹس پہ بات کرتا ہے. اور پھر یہ جو کم سوچتے ہیں یا جو آپ سمجھ لیں کہ ان کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، وہ ذاتیات پہ بات کرتے ہیں. تو اینکرز بھی جو ہیں ان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ وہ یا ذاتیات پہ بات کرتے ہیں اور یا پھر وہ ایونٹس پہ بات کرتے ہیں، نظریے پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں جواد صاحب کا جو نظریہ ہے وہ تو لوگوں کے لیے بہت خطرناک ہے، اس پورے نظام کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اگر وہ ایکسیپٹ ہو گیا لوگوں میں تو وہ تو اس نظام کی جڑیں ہلا کے رکھ دے گا. تو اس سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں. جو اینکرز ہیں وہ بلاتے بھی ہیں تو ان کی جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں کئی دفعہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس کو ایڈٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں تک نہ پہنچیں. اور پی ٹی آئی تو اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ ان کو بلاک کرتے ہیں، ان کی ریچ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مین اسٹریم میڈیا جو ہے، خاص طور سے جو بڑے چینلز ہیں، بڑے اینکرز ہیں، وہ تو اسی نظام کا حصہ ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر جواد صاحب کو جگہ نہیں دیتے، اتنا ایئر ٹائم نہیں دیتے یا وقت نہیں دیتے. تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں نہ کوئی سیاستدان نظریے پہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ بات کی جائے نظریے پہ، نہ میڈیا اس کو جگہ دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھی نظریے کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے. اور کیونکہ ان کو ایک طرح سے سنسنی خیزی کی طرف لگا دیا گیا ہے، ان کو ایسی چھچوری باتوں پہ، ایسے سپرفیشل باتوں پہ ان کو مائل کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک تفریح کا پہلو ڈھونڈتے ہیں، ایک مزہ لوٹنا چاہتے ہیں. اپنے حالات سے وہ بالکل بے خبر ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ اگر وہ سیاست میں ایکٹیو رول پلے کریں، اگر وہ نظریے کو سمجھیں تو وہ اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں، وہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ عام لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت نظریے کو سننا نہیں چاہتے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ ہمارے پاس آئیں گے اور بات کریں گے، یا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو سمجھیں گے یا صحیح طور سے اس کی گہرائی میں جا کے سوچنا شروع کریں گے. تو برابری پارٹی آپ سب لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آپ لوگ اگر نظریے پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو آپ آ کے ہم سے نظریے پہ بات کریں، اور پھر اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آتی ہے تو آپ پھر اس پارٹی میں شامل ہوں. کیونکہ سیاست بغیر نظریے کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے.